نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ اکرام اور مہمان اکرام اور میرے جامعہ اشرفیہ کے چہتے مہکتے طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایثار اور ہمدردی کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، یہ بات ڈکی چھپی نہیں کہ اس وقت بحیثیت مسلمان کی ہوا اکڑ چکی ہے. نہ ان کی کہیں عزت، نہ عظمت، نہ رعب، نہ دبدبہ. دنیا کا کوئی ملک بھی ان سے نہیں ڈرتا اور یہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں. عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو ایک کمزور امت تصور کیا جاتا ہے. حد تو یہ ہے کہ ان کے محبوب رہبر رہنما کائنات سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے. ازواج مطہرات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. اسلام کے پہلے جانثار اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے خلاف کتابیں لکھے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان کی وقار، رعب اور دبدبہ ختم ہو چکی ہے. وہ مسلمان جن سے قیصر اور کسریٰ جیسے سپر طاقتیں ڈرتی تھی، آج اسی مسلمان سے اسرائیل درندہ نہیں ڈرتا. سامعین محترم، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میں نے جب حالات کی سرسری جائزہ لیا تو تدبر و تفکر کے میدان میں عقل سلیم کو بروقار لیا تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو عالمی سطح پر مسلمانوں کو کمزور اور ذلیل کرنے کے جو مختلف اسباب ہیں، ان میں سے سب سے بڑا سبب مسلمان کا باہمی جلل، نزاع، اختلاف اور اختراق ہے. مسلم امت چھوٹی چھوٹی فرق اور جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے. کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. مسلمان کا خون مسلمان ہی بہا رہا ہے. سامعین محترم، ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کے تلاش میں نکلا. وہ لڑائی میں شریک تھے. میں نے اپنے ساتھ پانی بھی لیا کہ ممکن ہو میرے چچا زاد بھائی کو پیاس لگی ہو کہ میں اس کو پانی پلا دوں. اتفاق سے میرے چچا زاد بھائی میرے ساتھ اس حالات میں ملتے ہیں کہ زمین پر پڑے ہوتے ہیں، دم دوڑ رہے ہوتے ہیں. جب میں اس کے پاس جاتا ہوں، پانی کا پوچھتا ہوں، وہ اشارے سے کہتے کہ ہاں. اتنے میں اس کے ساتھ ایک اور صاحب پڑے ہوتے ہیں، دم توڑ رہے ہوتے ہیں. جب میرے چچا زاد بھائی یہ آواز سنتا ہے تو مجھے اشارے سے کہتا ہے کہ اس کی طرف جاؤ. جب میں اس کی طرف جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ ہشام بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوتے ہیں. جب میں اس کے قریب ہوتا ہوں تو اس کے قریب ایک اور صحابی پڑے ہوتے ہیں. یہ آواز ہشام بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو مجھے اشارے سے کہتے ہیں کہ اس کی طرف جاؤ. جب میں اس کی طرف جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ شہید ہو چکے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. جب میں واپس ہشام بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہوں، وہ بھی شہید ہو چکے تھے. جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آتا ہوں، وہ بھی شہید ہو چکے تھے. سامعین محترم، یہ تھی ہمارے سلف صالحین کی حساب اور ہمدردی جس کی وجہ سے قیصر اور کسریٰ میں زلزلہ آیا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد اور ایثار اور ہمدردی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے اس تقریر کو چند اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک.
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، رمضان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات نہیں ہوتی جو مسلمان بھی ایک، وما علینا الا البلاغ المبین.